السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی کتاب چاند کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے کاغذ کی ناؤ۔ ناؤ کشتی کو کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے، اور آپ بھی ویسے ہی پڑھیے گا جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ہم اس کا مطلب بھی سمجھیں گے۔ ویسے تو زیادہ مشکل نہیں ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ہوا کے زور سے لہرا رہی ہے، جھکولے پر جھکولے کھا رہی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! ہوا کے زور سے لہرا رہی ہے، جھکولے پر جھکولے کھا رہی ہے، مگر اس پر بھی بہتی جا رہی ہے، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ اگر ہے ناؤ کاغذ کی تو کیا ہے، بچانے والا اس کا دوسرا ہے، ہماری ناؤ کا حافظ خدا ہے، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ بھنور میں آ گئی شوکت کی کشتی، وہ غوطہ کھا گئی رفعت کی کشتی، یوں ہی ٹکرا گئی مدحت کی کشتی، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ ہماری ناؤ بھی کیا ہے بلا ہے، ہماری ناؤ بھی کیا ہے بلا ہے، جہازوں کا سا اس کا حوصلہ ہے، بہی جاتی ہے گو دریا چڑھا ہے، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ وہ ایک مکھی نے دیکھو لات ماری، وہ پلٹا کھا گئی کشتی ہماری، سنبھل کر پھر ہوئی سیدھی بیچاری، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ وہ ایک تنکے نے آ کر اس کو چھیڑا، لگا ایک بلبلے کا پھر تھپیڑا، کرے گا تو ہی یارب پار بیڑا، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ تو جناب اختر شیرانی صاحب کی بہت مزیدار سی چھوٹی سی نظم ہے۔ نیچے ایک پہلی بوجھیے بھی ہے، لیکن اس کا تو جواب پہلے ہی دیا ہوا ہے انہوں نے۔ کس کے پکڑو دھاگا لپیٹو دھاگا کھینچو فرش پہ چھوڑو، گول گول وہ کھائے چکر، دیکھو نہ ہو دیوار سے ٹکر۔ تو بھائی لٹو ہے۔ اب ہم واپس اپنی نظم پہ چلتے ہیں، کچھ مشکل الفاظ ہوں گے تو اس کو دیکھ لیں گے۔ ہوا کے زور سے لہرا رہی ہے، کشتی جلائی تھی بنائی تھی جناب انہوں نے کاغذ کی، تو کاغذ کی کشتی ہوا کے زور سے ہلتی ہوئی جا رہی ہے، جھکولے پر جھکولا کھا رہے۔ جھکولا مطلب کسی چیز کا لیفٹ رائٹ ایسے ہلنا، کبھی گر پڑے گی، مگر اس پر بھی بہتی جا رہی ہے، ہماری ناؤ تو بہتی جا رہی ہے ہماری کشتی۔ اگر ناؤ کاغذ کی ہے تو پھر کیا غم ہے اس میں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہے ناؤ کاغذ کی تو کیا ہے، تو کیا ہوا؟ بچانے والا اس کا دوسرا ہے۔ دوسرا کون؟ مطلب خدا۔ ہمارا کوئی اختیار تھوڑی ہے کہ اس کو بچائیں گے، اللہ ہی بچائے گا۔ ہماری ناؤ کا حافظ خدا ہے، ہماری ناؤ کو بچانے والا خدا ہے۔ حافظ کہتے ہیں محافظ، حفاظت کرنے والا۔ ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ اب سارے بچوں کی کشتیاں خراب ہو گئیں۔ بھنور میں آ گئی شوکت کی کشتی۔ بھنور کیا ہوتا ہے؟ جو پانی گول گول گھوم رہا ہوتا ہے اس کو بھنور کہتے ہیں۔ بھنور میں آ گئی شوکت کی کشتی، وہ غوطہ کھا گئی۔ غوطہ کھانا مطلب پانی کے انڈر واٹر چلے جانا۔ تو رفعت کی کشتی انڈر واٹر چلی گئی، یوں ہی ٹکرا گئی، ایسے کسی چیز سے ٹکرا گئی مدحت کی کشتی، لیکن ہماری کشتی کیا ہے؟ بہتی جا رہی ہے۔ اور پھر ہماری ناؤ بھی کیا ہے بلا ہے، کیا زبردست چیز ہے۔ یہاں بلا منفی انداز میں نہیں کہا، بلکہ پازیٹیولی مثبت انداز میں کہا، اچھے انداز میں کہا ہے کہ کیا زبردست چیز ہے کہ دوسرے اس کو دیکھ کے ڈریں، کیا بلا ہے۔ جہازوں کا سا اس کا حوصلہ ہے چھوٹی سی لیکن ہمت ایسی نظر آ رہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا جہاز بڑی بڑی موجوں سے لڑتا ہوا آگے جا رہا ہو۔ بہی جاتی ہے گو دریا چڑھائے، گو کا مطلب اگرچہ، حالانکہ دریا میں پانی تیز ہے، دریا میں پانی تیز ہونا دریا کو چڑھا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دریا چڑھا ہوا ہے یعنی دریا تیز چل رہا ہے۔ بہی جاتی ہے گو دریا چڑھائے، بہہ جا رہی ہے، بہے جا رہی ہے اور رک نہیں رہی، حالانکہ دریا بہت تیز ہے، اس کو ڈوب جانا چاہیے تھا، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ اور وہ دیکھو ایک مکھی نے لات ماری اور ہماری کشتی پلٹا کھا گئی، مذاق کی بات ہے، لیکن پھر سنبھل کر سیدھی ہو گئی بیچاری، اور پھر ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ اور پھر دیکھو تنکا کوئی رستے میں ملا تو تنکے سے ٹکرا کے چھڑ گئی، یعنی اس تنکے نے اس کو چھیڑ دیا، لگا ایک بلبلے کا پھر تھپیڑا۔ تھپیڑا جو ہے نا وہ پانی کی لہر کا کسی سے آ کے ٹکرانا جس کی وجہ سے وہ ہل جائے اپنی جگہ سے، اس کو تھپیڑا کہتے ہیں۔ ہوا کا بھی تھپیڑا لگتا ہے، یعنی کوئی بہتی ہوئی چیز، بہنے والی چیز آ کے آپ سے ٹکرائے تو اس کو تھپیڑا کہتے ہیں۔ تو
बुलबुला जो है वो कहीं फटा होगा, उसकी वजह से पानी में एक लहर सी पैदा हुई होगी, उसका थपड़ा लगा। तो लेकिन अब लग रहा है कि अब तो ये डूब ही जाएगी, तो फिर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि करेगा तू ही या रब बार बेड़ा। अब ये बेड़ा कहते हैं पानी के जहाज़ों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर जो है वो किसी तरफ जाता है, क्योंकि हर जहाज़ एक अलग मकसद के लिए बना होता है। एक डिस्ट्रॉयर होता है, उसका अलग काम होता है, साथ में बोट्स होती हैं, उनका अलग काम होता है। तो सब मिला के जो बनते हैं ना, एक बेड़ा बनता है, बहरी बेड़ा। तो समंदर का बहरी बेड़ा कहीं जाता है जंगों में हिस्सा लेने, यानी पूरा ग्रुप जाता है जहाज़ों कश्तियों का मिलके। तो ऐ अल्लाह तू ही हमारा बेड़ा पार करेगा, यानी हमारे जो जहाज़ हैं इनको जगह पे पहुंचाएगा। ये हम मुहावरतन भी कहते हैं कि अल्लाह हमारा बेड़ा पार करना, यानी हमारी जो भी चीज़ें मुश्किल से गुजर रही हैं उनको आसानी के साथ अंजाम तक पहुंचा दें, मंजिल तक पहुंचा दीजिएगा। हमारी नाव बहते बहती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो देखें कितनी आसान सी नज़म थी और कितनी मज़े के अंदाज से इन्होंने ये कागज़ी कश्ती के बारे में बात की। अब आप लोग भी ऐसे ही पढ़कर सुनाइएगा। तो आप इसको पढ़िए, जब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।